الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى جنت میں جانے کا راستہ جنت میں جانے کا راستہ جو اپنے نفس کی بری خواہشوں کو توڑ دے جو اپنے نفس کی بری خواہشوں کو توڑ دے ہاتھ اپنا ہٹا لو داڑھی سے یہ عادت پڑ جائے گی پھر تو ہر وقت ہاتھ ایسے کرتا رہتا آدمی پھر نماز میں بھی ہاتھ وہیں پہنچ جاتا ہے لہذا اعظم گڑھ میں شبلی منزل ایک ادارہ ہے وہاں کے ایک مولوی صاحب نے نماز پڑھائی قابلیت اتنی تھی کہ وہ علامہ سید سلیمان ندوی کے 4 صفحے کو کاٹ کر 4 سطر لکھ دیتے تھے اتنے قابل تھے مگر ان کو اپنی مونچھوں پر تاؤ دینے کی عادت تھی تو امامت جو کی تو پوری نماز میں وہ مونچھوں کو بڑھتے رہے جو خارج نماز میں عادت پڑ جائے گی داخل نماز میں بھی وہی حرکت کر لے گا نمازیں ہم سب کو دہرانی پڑی تو جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کس کا ٹھکانہ ہے جنت کی منزل کے باشندے کون لوگ ہیں منزل جنت کے باشندے جنت میں رہنے والے اور جنت جن کی قسمت میں مقدر ہے وہ کون لوگ ہیں قافلہ جنت اگر دیکھنا ہو تو تلاش کرو اس کی علامت بھی دیکھ لو کیسے معلوم ہو کہ یہ جنتی آدمی ہے اور قافلہ جنت والا ہے اللہ تعالیٰ علامت فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا رہے مقام رب ہی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور نفس کو اللہ کی نافرمانی کے تمام تقاضوں کو روکے یعنی اپنا دل توڑ دے اللہ پاک کے قانون کو نہ توڑے جب آپ کے دل میں کوئی خواہش پیدا ہو تو اپنے دل ہی سے پوچھو میں آپ ہی کو مفتی بنا رہا ہوں اپنے دل سے پوچھو کہ اگر یہ خواہش ہم پوری کر لیں تو یہ میرا دل تو خوش ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا یا نہیں جب آپ ہی کا دل کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تو ناخوش ہو جائے تو آپ دل کو توڑ دو اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑو تو جو عظمت الہیہ کا احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اور آخرت میں معظم اور معزز اور مکرم کرتے ہیں اور جو اپنے دل کی خوشیوں کو توڑتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو توڑ کر اپنا دل خوش کرتا ہے اللہ بھی ایسے لوگوں کو توڑ دیتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو جنت کا قافلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما من خاف مقام ربہ جو اپنے رب کو حساب دینے سے خوف کرے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا اور اللہ کو کیا حساب دوں گا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اللہ کا خوف کی علامت اتنی خوف ہو کہ اس کو اپنے نفس کی خوشیوں کو مرضی الہی کے خلاف توڑ دینے کی توفیق ہو اس سے زیادہ خوف فرض نہیں ہے کہ ہر وقت کانپتا رہے اور بیوی بچوں کا حق ادا نہ کر سکے اور دکان بھی نہ جائے اور چرپائی پہ لیٹا ہوا کانپ رہا ہے کہ خوف الہی سے میں تڑپ رہا ہوں اتنا خوف جائز ہی نہیں ہے فرض تو درکنار اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اسألک من خشیتک اے اللہ میں آپ کے خوف میں سے کچھ حصہ مانگتا ہوں من تمیزیہ ہے
عربی قاعدے سے جو لوگ عربی قواعد کو جانتے ہیں تو من تبعیضیہ ہے، یعنی آپ کے خوف سے کچھ حصہ ہم مانتے ہیں. پورا خوف مل جائے گا تو ہم چرپائی پر لیٹ جائیں گے. من خشیت کا، آپ کی خشیت. اب خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے؟ بولیے، سوال ہوتا ہے کہ خشیت کے معنی بھی ڈرنا اور خوف کے معنی بھی ڈرنا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے آئے تلاوت کی، خافا جو ڈرے اللہ سے، اور یہاں خشیت مانی جا رہی. یخشون ربہم، اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. قرآن پاک میں بھی کہیں خوف آیا ہے، کہیں خشیت آیا ہے. تو خوف اور خشیت میں کوئی فرق تو ہونا چاہیے. بتاؤ کتنی علمی سوال ہے یا نہیں؟ اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ یہ نہ معلوم ہو کہ خانقاہ میں علم نہیں ہے، خالی پیری مریدی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بڑے بڑے علماء میرے علم کو نوٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم. پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وفقنا کے بجائے ورزقنا مانگا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کہ اے اللہ مجھے نیک عمل اور حق بات کی اتباع کا رزق بنا دے. توفیق نہیں مانگی یہاں، ورزقنا، اتباع، حق بات کی اتباع، رزق بنا دے، رزق روزی بنا دے، اور گناہوں سے بچنا ہمارا رزق بنا دے. ورزقنا اجتنابا، حق دکھا، باطل کو بھی دکھا، حق کی اتباع اور نصیب رزق بنا دے، اور برائی کو برائی دکھا دے اور باطل کو باطل دکھا کر اس سے اجتناب اور دوری اور احتیاط بھی ہمارا رزق بنا دے. تو بخاری شریف پڑھانے والے دربند سے ایک محدث آئے ہوئے تھے یہاں، میرے خلیفہ ہیں وہ، جنوبی افریقہ صوبہ دربند میں وہ بخاری شریف پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث ہے. آپ بتاؤ کتنا علم ہوتا ہے بخاری شریف پڑھانے والے. میں نے نقطہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں رزق کیوں مانگا، توفیق کیوں نہیں مانگا، کیا راز ہے اس میں؟ تب میں نے گزارش کی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث کو دوسری حدیث سے سمجھو. ان نفسا لن تموت، کوئی نفس نہیں مرے گا، حتی تستکمل رزقہا، جب تک نفس اپنے روزی اور رزق کا استکمال نہیں کرے گا. استکمال یعنی کمپلیٹ نہیں کرے گا، مکمل نہیں کھا لے گا، ایک چاول بھی باقی نہیں رہے گا جب موت آئے گی اس کو. اور اس لیے اس حدیث کو سمجھیے. وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ورزقنا مانگا کہ میری اے خدا میں رزق مانگتا ہوں تاکہ میری امت بھی یہی نقل اور اتباع کرے سنت کے طور پر کہ اے خدا نیک عمل کا رزق دے دے اور برائی سے بچنے کا رزق دے دے. تو جیسے دنیاوی پیٹ کی روزی بغیر مکمل کیے کوئی مرے گا نہیں، تو میرا امتی بھی نہ مرے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پورا تابع دار اور پورا فرما بردار نہ ہو جائے، کمپلیٹ اپنی روزی نیک عمل کی کرنا لے اور گناہوں سے پورا بچنا اس کو نصیب اور مقدر اور مرزوق نہ ہو جائے. مرزوق یعنی اس کا رزق جو ہے مکمل نہ ہو جائے، نیک عمل پر عمل اور برائی سے بچنا اس کو مکمل نہ نصیب ہو جائے. اپنا رزق اتباع حق کا اور اپنا رزق گناہوں سے بچنے کا مکمل نہ کر لے تو میرے کسی امتی کو حالت گناہ میں اور بغیر فرما بردار مکمل بنے ہوئے اس حالت میں موت ہی نہ آئے. تو اس محدث بخاری شریف پڑھانے والے نے کہا کہ میں نے آج تک کسی کتاب میں یہ مضمون نہیں پڑھا، نہ اپنے اساتذہ سے سنا. میں نے کہا بھائی میں نے بھی نہیں سنا، نہ میں نے دیکھا، لیکن میں کیا کروں، میرے پینے کو دوستوں سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہوں. اللہ تعالیٰ کا مہربانی، اس کا کرم ہے. بزرگوں کی دعائیں کوئی لگ گئی. ایک شاعر انڈیا میں مجھے ملا، اس نے ایک شعر سنایا، چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں. کیسا شعر ہے بتاؤ؟ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں،
یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. بتاؤ یہاں لگنا کیسا ہے؟ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. یہ میرا تجربہ 75 سال کا ہے کہ کسی اللہ والے کی خدمت کر لو، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے پیاروں کی خدمت کرتا ہے. امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ محروم نہیں رہے گا، اور اللہ کا کرم ہماری لاکھوں محنتوں سے اور لاکھوں عبادتوں سے ان کا ایک ذرہ کرم افضل ہے. مولانا بھی فرماتے ہیں ذرے سائے عنایت بہتر ہے. اللہ کی عنایت کا ایک ذرہ سایہ مل جائے وہ ہماری لاکھوں محنتوں سے بہتر ہے. ذرے سایہ عنایت بہتر. معمولی مضمون نہیں ہے، یہ معلوم ہے کہ اللہ کی عنایت اور رحمت کا ایک ذرہ سایہ مل جائے وہ ہماری ہزارہ محنت سے بہتر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں جیسے یہاں فرمایا کہ رزق مانگو، رزق بلا مکمل کیے ہوئے موت نہیں آئے گی، تو بغیر مکمل تم فرما بردار اور مکمل گناہوں سے پرہیزگار ہوئے مولے ہوئے گی نہیں موت آئے گی انشاءاللہ. کیسی پیاری دعا. مگر رزق یہ شرح جو میں نے کی ہے ساری کتابوں میں دیکھتا لو، پوچھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس اللہ تعالیٰ کا یہ کرم اکثر کر خاص پائیں گے. ذالک مما خصنی اللہ تعالیٰ بکرمہ، یہ وہ علوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اختر کو امید ہے شاید کی خاص کیا ہو. لیکن شاید میں کہتا ہوں تواضع اور دعویٰ توڑنے کے لیے. یہ میں نے شاید لگانا بھی اپنے بڑوں سے سیکھا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پیش کیا. شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، شکر ہے درد دل مستقل ہو گیا، اب تو شاید میرا دل بھی دل ہو گیا. یہ شاید فرمایا حضرت نے کہ شاید میں نے تواضع کے لیے کیا تاکہ بڑائی ثابت نہ ہو. ہمارے بزرگ ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری زبان سے اپنی بڑائی ثابت نہ ہو. یہی درد دل مستقل خانقاہوں سے لیا جاتا ہے. حج تو سبھی کر لیتے ہیں، مسجد کے گوشے میں تو بہت لوگ تلاوت اور رو لیتے ہیں. کمال یہ ہے کہ جب بندر روڈ کی اور بھرسن اسٹریٹ کی اور سمندر کے کنارے جہاں بے پردہ ہوتے ہیں وہاں تقویٰ سے رہو. جو بلی چوہوں کے باوجود جب چوہوں کے باوجود پرہیزگار رہے اور سامنے چوہے ہوں تو نظر پھیر لے تب سمجھو کہ ہاں یہ بھگت نارائن ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ نے بلی کی کھوپڑی پر چراغ جلایا، مشق کرایا، اور فرامین سلطنت لکھتا تھا وہ بادشاہی حکم، بلی کے سر پر چراغ جلا کر اور اس کو ایسی تہذیب، ایسا تربیت، ایسی ٹریننگ دی کہ سر ہلاتی نہیں تھی کہ چراغ گر جائے گا. مگر بادشاہ کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ میں بہت ہی زبردست مربی ہوں. اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر سے کہا کہ اے وزیر دیکھ میرا کمال، میں نے کیسی تربیت دی ہے اس بلی کو کہ مجال نہیں سر ہلا دے چراغ گرا دے. میں نے تربیت دی، جانور کو ایسی تربیت دی ہے کہ سر ہلا نہیں سکتی اور میرے چراغ کو گرانے سے احتیاط کرتی، بے حرکت رہتی ہے، اور میں سلطنت کے فرامین اور احکام نافذ کرتا ہوں. اسی روشنی میں سارا دعویٰ اب ابھی ختم ہو جائے گا بادشاہ کا. وزیر نے کہا حضور میں آپ کی تربیت یافتہ بلی یعنی کیٹ کو بذریعہ ریپ امتحان لوں گا، ایگزام لوں گا. آپ کے کیٹ جو تربیت یافتہ کیٹ ہے اس کیٹ کا امتحان اور ایگزام میں بذریعہ ریٹ لوں گا، تب پتا چلے گا آپ کی تربیت کا کیا ریٹ ہے.
تب پتہ چلے گا آپ کی تربیت کا کیا ریٹ ہے۔ دوسرے دن وزیر آیا، اپنے جھولے میں تھیلے میں چوہا لے آیا۔ اب جب بادشاہ نے رات کو بلی کے سر پر چراغ جلایا اور فرمان سلطنت لکھنے لگا، تب اس نے چوہے کو تھوڑا سا دکھایا جھولے سے، تھیلے سے، ٹارگٹ 90 ڈگری بنایا۔ بلی نے دیکھ لیا۔ چوہے کو دیکھتے ہی بلی نے کہا اور مونچھوں کے اس کی مونچھیں کھڑی ہو گئیں ہمارے خوشی کے کہ آج تو شکار بہترین ہے۔ جب وزیر نے دیکھا کہ بلی کا اس کے قید کا ریک کے ساتھ ٹارگٹ بن گیا، 90 ڈگری بالکل سامنے ہے اور بلی مست ہو رہی ہے، تو اس نے چوہے کو چھوڑ دیا۔ جب چوہے کو چھوڑا تو بلی نے حملہ کیا اور سارا تقویٰ ٹوٹ گیا اور دعوی نسبت ختم اور دعوی تہذیب و تربیت کی ٹریننگ سب پاش پاش۔ چراغ کا ٹھیکرا کہیں گرا، تیل کہیں گرا، بتی کہیں گئی۔ تو بادشاہ بھی ہنسا اپنی حماقت و تربیت کے دعوے پر، اور وزیر نے کہا دیکھا آپ نے، قید کی تربیت اور قید کا امتحان ریٹ سے لیا جاتا ہے۔ جب کسی صوفی کے سامنے بازاروں میں بے پردہ ہو کر سامنے ہو یا جہاز پر بیٹھے ایئر ہوسٹس سامنے آئے، اب امتحان دیکھو کہ کس قدر اس کا تعلق اللہ سے زیادہ ہے یا اس کو اپنے نفس سے زیادہ ہے۔ یہ نفس کے خواہش کا غلام ہے یا اللہ تعالیٰ کا بندہ شریف ہے۔ لا شجاعت یا فتح قبل الحروب۔ وہاں رومی فرماتے ہیں اے جوان بہادر، تیری دین و لافظنی کوئی حقیقت نہیں، تیری بہادری ہم نہیں تسلیم کریں گے۔ یا شجاع یا فتح لا شجاعت قبل الحروب، تیری شجاعت و بہادری ہم نہیں تسلیم کریں گے قبل جنگ کے۔ جنگ میں دکھا تو نفس شیطان کے جنگ میں جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا جھنڈا اللہ کا لہرا دے اور نظر پھیر لے اور اپنے دل کی خواہشات کو پاش پاش کر دے، دل کو توڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہ توڑے، ان کے قانون کی حرمت اور ان کے قانون کے احترام کا جھنڈا لہرا دے، تب سمجھو یہ بندہ صاحب نسبت ہے، صاحب ولایت ہے، اللہ کا مقبول ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ خانقاہوں میں اسی کی مشق کی ضرورت۔ اور جتنا بھی زیادہ غم اٹھائے گا گناہ کے چھوڑنے میں، بری خواہشوں کے توڑنے میں اور اللہ پر فدا ہونے میں، جتنی بھی اپنی زخم حسرت کھائے گا اتنے ہی بڑا ولی اللہ ہوگا۔ یاد رکھو، اگر کسی نے 10 کلو غم اٹھایا تو نور بھی 10 کلو پیدا ہوگا۔ اسی غم سے اولیاء اللہ کی مراتب کا اندازہ چلتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اولیاء اللہ کے مراتب اور ان کے درجات کا کیسے پتہ چلتا ہے، تو اسی غم سے پتہ چلے گا کہ یہ جب اس کے سامنے اس کی دل کی مرغوبات اور مراغب دیکھو میرے ایک لفظ پر مست ہو رہا ہے، جب کسی صوفی کے دل کے مرغوبات اور اس کے مراغب طبعیہ یعنی طبعی پسندیدہ چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوں، تو یہ اپنی طبیعت کے مرغوبات اور مراغب طبعیہ کو احکام شرعیہ کے تابع کرتا ہے یا نہیں؟ اگر دیکھو کہ اس نے احکام شرعیہ کے تابع کر دیا اپنے مراغب طبعیہ کو، تو سمجھ لو یہ صاحب نسبت ولی اللہ ہے، اللہ کا مقبول ہو چکا۔ اس لیے غیر مقبول کام نہیں کرتا۔ مقبول ہونے کی علامت یہی، اللہ تعالیٰ کا پیارا اور مقبول ہونے کی علامت یہی ہے کہ وہ غیر مقبول کام نہیں کرتا۔ اگر کبھی احتیاط کرنے میں قصور ہو گیا، کچھ خطا ہو گئی، کچھ آشاریہ نفس نے مزہ لوٹ لیا، تو اس کا تھرمامیٹر ایسا ہوتا ہے جیسے صراف کی ترازو جو سانس بھی روک لیتا ہے جب سونا جواہرات تولتا ہے۔ ایسی ایک آشاریہ اگر نفس حرام مزہ امپورٹ کر لے تو اہل اللہ جو اللہ پر فدا رہتے ہیں ان کے قلب کی نزاکتیں، ان کے قلب کی میزانیاں اور قلب کے ترازو کی نزاکتیں اتنی حساس کر دی جاتی ہیں عالم غیب کے کرم سے۔
عالم غیب کے بوسے ملتے ہیں ان کو، از لب نادیدہ سے بوسہ رسید، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سینکڑوں بوسے اس لفظ سے ملتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، تو اپنے بندوں کے مجاہدے کو اور اپنے بندوں کی غم کو رائگاں نہیں کرتا۔ ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اللہ کا عاشق ہے، یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے کا مرد ہے یا مخنث ہے یہ۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو حساس کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ لطیف ہے۔ اللہ لطیف ہے یا نہیں؟ لطافت ہے یا نہیں؟ اللہ لطیف ہے یا لطیف ہو نام ہے نا ان کا، تو اپنے عاشقوں کی مزاج میں لطافت پیدا کر دیتے ہیں، کثافت سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں میں کثافت ہے، اللہ کی عبادت میں لطافت ہے۔ تو جب ان کو عبادت سے انحراف شیطان و نفس کرنا چاہتے ہیں تو کثافت سے ان کے ترازو میں راشا اور لرزہ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے ترازو کا کانٹا ہلنے لگتا ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی گڑبڑ قسم کی لذت حرام میرا نفس دشمن امپورٹ کر رہا ہے، تو فوراً اپنے قلب کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور اگر نفس جو ہے ان کو نفس کبھی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا کہ یہ لڑکا بہت ہی پڑھنے میں اول نمبر ہے، اس کے لیے خاص دعا کرو اور اس پر دم بھی کر دو کچھ، یا یہ لڑکی جو ہے قرآن شریف یاد کر رہی ہے اور بہت ہی تیز ہے، نفس کبھی دین کے راستے سے دھوکہ دیتا ہے، اس وقت پر اللہ والا اللہ کے عاشقوں کو اللہ تعالیٰ فوراً سمجھ اور فہم سلیم عقل سلیم دیتے ہیں اور ان کو اپنے قلب کی استقامت کی ترازو کو قائم رکھنے کے لیے جولانی ان کی مولانی میں ڈال دیتا ہے اور ہمت عالیہ سے نوازش کرتا ہے۔ اس وقت وہ اس شعر پر عمل کرتے ہیں، میرا شعر سنیے۔ ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بتاں بدلا، ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بتاں بدلا، یعنی بتوں کو حسینوں کو پھنسانے کے لیے جال دوسرا نفس نے نکالا تاکہ یہ صوفی کو پتہ ہی نہ چلے، یہ صوفی سمجھے کہ میں پھونک مار رہا ہوں۔ اور برطانیہ میں ایک میمن آیا، بہت موٹا تھا وہ، تو سب نے تو پھونک مانگا، اس نے کہا مولانا ایک پھونکا ہم کو دے دو، پھونکا۔ جب اس نے پھونکا کہا تو چونکہ زندگی میں لفظ میں نے نہیں سنا تھا، مجھے بھی کچھ بری لگی اور ہنسی آ گئی، لہذا میں نے پورا مزہ لینے کے لیے اعلان کر دیا ممبر سے کہ جس کو پھونکا لینا ہو جلدی آ جاؤ، آج یہ فقیر کسی کو اپنے پھونکا سے محروم نہیں کرے گا۔ میں نے وہی لفظ استعمال کیا جس سے مجھے مزہ آیا، تو کیوں نہ حلال مزہ لے لوں پورا۔ میں حلال ایک بھی نہیں چھوڑتا، مگر حرام سے پوری بچنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتا ہوں اور توفیق بھی مانگتا ہوں۔ اگر اس شعر پر کوئی 1,00,000 روپیہ بھی انعام دے، اس شعر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نفس امارہ نے جب دامے بتاں بدلا، نفس امارہ نے جال بدل دیا تاکہ صوفی کو پتہ نہ چلے، تو ہم نے باب تقویٰ پر بھی فوراً پاسباں بدلا، تو ہم نے باب تقویٰ پر بھی فوراً پاسباں بدلا، ہم نے تقویٰ کے گیٹ پر گیٹ مین بدل دیا فوراً۔ یہ تو خود ملا ہوا ہے ڈاکوؤں سے۔ آپ بتاؤ، اگر آپ کا پاسبان اور گیٹ مین اور چوکیدار ڈاکوؤں سے مل جائے تو آپ بدلیں گے نہیں اس کو؟ تو کبھی کبھی یہ نفس بہت ہی ظالم ہے، یہ اللہ کے حرام اعمال سے طرح طرح کے جال بناتا ہے۔ بس میں درد دل سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ کر مرنا ہے، اور ایسی زندگی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامل حیات نہیں جو اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کر لے کہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد چھو لے، اس کے بعد ولایت کا کوئی درجہ نہیں ہے۔ اور جو اس درجے کو نہیں چھوئے گا مرنا تو ہے مگر ناقص مرے گا، نامکمل مرے گا، اور لذت حیات سے ناآشنا مرے گا۔ دیکھو الفاظ، لذت حیات اولیاء صدیقین سے ناآشنا موت آئے گی، اور جس کی کوئی تلافی نہیں، کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ آنا نہیں ہے۔
مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ ہوگا؟ یہی ایک فیلڈ بار اول مرتبہ اولا میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. بار اول مرتبہ اولا دیا. ایک ہی دفعہ زندگی ملنی ہے تو کیوں نہ ہم تھوڑی سی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں جان کی بازی لگا کر، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو جنت کا قافلہ جو ہے، آج ایک نیا مضمون پیش کر رہا ہوں جس کی جتنی قربانی اتنی خدا کی مہربانی. ناممکن ہے کہ بندہ اللہ کے راستے میں غم اٹھائے اور اپنی بری خواہشوں کو توڑ دے اور اللہ کے قانون کو نہ توڑے. احترام قوانین شرعیہ کی وجہ سے اپنے مراغب طبیعیہ کو توڑتا رہتا ہے. بتاؤ یہ الفاظ آپ نے کبھی سنے تھے مجھ سے؟ نئے جام و مینا عطا ہو رہے ہیں. تو کیا اس کے شکستہ قلب کو، اس کی آرزو کی شکست و ریخت اور ٹوٹے ہوئے دل پر خدا تعالیٰ کو رحم نہ آئے گا کہ میری وجہ سے یہ بندہ کتنا غم اٹھا رہا ہے، کتنا زخم حسرت اٹھا رہا ہے، ہر وقت نظر کو بچا بچا کر اپنا دل کتنا شکستہ اور توڑ کر کے ذرہ ذرہ پاش پاش کر رہا ہے. تو کیا خدا ارحم الراحمین نہیں ہے؟ ایسے عاشقوں کے دل پر اس کو رحم نہ آئے گا؟ وہ لذت دے گا کہ سارے عالم کی لیلاؤں کے مقابلے میں اس کو خالق کائنات اور خالق نمکیات لیلائے کائنات اتنا مزہ دے گا کہ اس کا دنیا میں مثال نہیں ہوگی. اور اس کا لطف جو ہوگا اللہ کی رضا اور اللہ کے نام پر فدا ہونے کی برکت سے، اس عاشق کا لطف جو ہوگا وہ غیر محدود ہوگا، غیر فانی ہوگا، بے مثل ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، غیر فانی ہے، غیر محدود ہے. اب یہ بات میری آپ کی سمجھ میں آ جائے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ پر فدا ہونے کو اپنی کامیابی کا راز سمجھیں گے اور اولیاء صدیقین کے خط انتہا تک پہنچنے کی منزل اس کے ابتدائی سے محسوس کریں گے. جس دن سے آپ اپنی خواہشوں کو توڑنے کی مشق کریں گے اسی دن سے آپ کو منزل اولیاء صدیقین کی خوشبو دار ڈش محسوس ہونے لگا. اور اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو بے شمار اپنے بوسوں سے اور رحمتوں سے اور نوازشوں سے پیار لے گا، جس کے سامنے آپ کو ہر تقلیم کی سلطنت لٹتی ہوئی، نیلام ہوتی ہوئی اور سورج و چاند میں لوڈ شیڈنگ محسوس ہوں گے اور ستارے اور سارے کائنات کی تمام رنگینیاں آپ کو بے قدر معلوم ہوں گی. اور آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ بہار اس کا چھپائے گی کیا، جمال اس کا چھپائے گی کیا بہار چمن. اے دنیا والوں، یہ دنیا کی رنگینیاں اللہ تعالیٰ کے محبت کے جمال کو نہیں چھپا سکتی ہیں. جمال اس کا چھپائیں گے کیا بہار چمن، گلوں سے چھپ نہ سکی جس کی بوئے پیراہن. مولانا رومی کا شعر پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت کی لذت غیر محدود، لذت قرب غیر فانی اور لذت قرب بے مثل کو بیان کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں شاید آج میرا بیان بہت عالی شان ہوا. ہر تو گوئے عشق را شر ہو گیا. عشق اللہ کے عشق محبت کی داستاں جب میں بیان کرتا ہوں مست ہو کر تو سمجھتا ہوں کہ آج کا بیان نہایت عالی شان ہے. مگر تو بے عشقائن جب دوبارہ مجھ پر عشق طاری ہوتا ہے اور حق تعالیٰ اپنی محبت کی کیفیت طاری کرتے ہیں اور دوبارہ آسمان سے ڈش اترتے ہیں، کیوں بے عشقائن خجل باشم ازاں، تو میں پچھلے مضمون سے اور پچھلے طرز بیان سے شرمسار اور شرمندہ ہوتا ہوں کہ اللہ جو پہلا بیان تھا اس میں آپ کا حق ادا نہیں ہوا، لیکن آج کا بیان میں بھی حق ادا نہیں ہوا. جو کہتے مجھ سے حق ادا ہو گیا وہ نادان ہے. ہر وقت نئی شان ان کی ہوتی ہے اپنے عاشقوں پر. ان کی شان تو غیر محدود ہے، ہر نئی شان ان کی غیر محدود ہے، بے مثل ہے، غیر فانی ہے. مگر چونکہ ہم محدود ہیں اس لیے ہمارے محدود پر حق تعالیٰ کی صفت غیر محدود کا ظہور ہمارے اندر صفت محدودیت کے ساتھ ہماری تابع ضبط کے لحاظ سے حق تعالیٰ
اپنے کرم کے لحاظ سے ہمارے ذوق تحمل کے لحاظ سے تجلی بقدر تحمل عطا فرماتے ہیں. لیکن کچھ خوشبو بے مثل کی اور غیر محدودیت کی اور غیر فانیت کی اور شراب ازلیہ ابدیہ کی خوشبو سنگھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے نگاہوں سے شراب ازلیہ، شراب ابدیہ غیر ازلیہ اور شراب ازلیہ ابدیہ کے مقابلے میں شراب غیر ازلیہ غیر ابدیہ دنیا بالکل حقیر ہو جاتی، اور وہ اپنے ٹوٹے پھوٹے لباس پر اور چٹنی روٹی پر اور اپنے بوریے پر سلطنت کا مزہ پاتے ہیں. خود اب شیر سنیے خواجہ صاحب کا، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیما تھا. دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آنکھ بند کر کے مت سنو، میں آپ کی نظر عنایت کا پیاسا اور متلاشی ہوں اور مشتاق ہوں. کچھ آنکھوں سے بھی ملتا ہے بھائی، آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں. میں کیسے، یہ تو میں کیسی رنجی ہے، میں کیسی نہیں. لہذا آنکھ بند کر کے اپنی نظر عنایت سے اختر کو محروم نہ کیا کیجیے. تو قافلے جنت کی آج میں نے آیت جو تلاوت کی کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ جنت کا قافلہ کدھر جا رہا ہے اور اہل جنت کون لوگ ہیں، تو اس کی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ جس کو دیکھو کہ وہ نہن نفس عن الہوا کر رہا ہو. لیکن بہت اہم مضمون پیش کر رہا ہوں کہ اپنے نفس کو بری عادتوں سے اور برے اعمال سے، برے افعال سے اپنے نفس کو روک رہا ہے. مگر کیوں روک رہا ہے؟ کسی فوج کی وجہ سے نہیں، یہاں تک کہ اپنے ابا کے ڈر کے مارے بھی نہیں، یہاں تک کہ اپنے مرشد کے ڈر کے مارے بھی نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے خوف سے، یا مریدوں کے خوف سے نہیں، مقتدیوں کے خوف سے نہیں. امام دیکھتا ہے سب مقتدی یہاں ہیں، ہمت ہے اس کی کہ کچھ گڑبڑ نامناسب کام کر لے، امامت چلی جائے گی یا نہیں. تو اس وقت نظر کی اس کی حفاظت بوجھے پیٹ کے ہے، لپیٹ کے ہے، سمیٹ کے ہے، پلیٹ کے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ جو اپنے نفس کو روکے مگر میرے خوف سے، اس کو وہ جنت کا قافلہ ہے. چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، تنہائی ہو بالکل، اور نامناسب شکلیں اور گناہ خود ان سے لپٹنے کی تمنا کر رہا ہو، گناہ ان سے الہی پیار سے دیکھے نا یہ گناہ مجھے. یہ ایک بزرگ کا مصرع ہے، میرا نہیں بھائی. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ تنہائی بھی ہماری اللہ والی ہونی چاہیے، جلوت بھی ہو، خلوت بھی ہو، ہر جگہ مالک کی دوستی تازہ تر اور گرم تر رہے، کہیں بھی اس میں پھیکا پن اور ٹھنڈا پن نہ آئے. تو یہ دونوں آیتیں ملا کر قافلے جنت کی آستائن پیش کر رہا ہوں. کیسے معلوم ہو کہ جنت کا قافلہ ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے خلوتوں میں، جلوتوں میں، تنہائی میں، مجمع میں اپنی نظر اور دل اور جسم، قلباً و قالباً، عیناً و جسماً و قلباً و قالباً، آنکھ کی بھی، جسم کی بھی، دل کی بھی، ہر طرح سے ہر وقت اپنے اللہ پر نظر رکھتا ہے. بات کر رہا ہوں کہ اے خدا میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس عورت کو یا اس لونڈے کو دیکھ لوں یا یہ گناہ کر لوں، مگر میں آپ کی نظر پر نظر رکھ رہا ہوں. آپ کی نظر کا کیا فیصلہ ہے؟ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ آواز آ جائے گی، دل آپ کا کہے گا کہ اے میرے بندے، اے میرا عاشق نظر، میری نظر کا فیصلہ یہی ہے کہ تو اپنی نظر کو یہاں سے ہٹا لے. جب آ گئے وہ سامنے، نابینا بن گئے. بہت پرانا شعر یاد آ گیا. جب آ گئے وہ سامنے، نابینا بن گئے. جب ہٹ گئے وہ سامنے سے، بینا بن گئے. تو اللہ تعالیٰ کو پیار نہ آئے گا کہ واہ میرا ایک بندہ یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں روشنی ہے، اندھا نہیں ہے. مگر اپنی روشنی اور بینائی کو کس طریقے سے استعمال کر رہا ہے؟ کبھی اندھا بن رہا ہے، کبھی بینا بن رہا ہے.
جہاں دیکھتا ہے کہ میں خوش ہوں وہاں بینا بن جاتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ میری خوشی نہیں وہاں نابینا بن جاتا ہے. تو اس نے اپنی زندگی کو مجھ پر فدا کر دی، خلوت میں جلوت میں. یہ ہے خوف مقام رب ہی، کیونکہ رب تو ہر جگہ ہے نا، رب تو تنہائی میں بھی ہے اور مجمع میں بھی ہے. تو اس کا خوف جو ہوگا دائمی ہوگا، خلوت میں جلوت میں. ونہا النفس عن الہوا، اور نفس کی بری خواہشوں سے اپنے کو روک رہا ہے. یہاں ایک مسئلہ سن لیجیے کہ تقاضائے معصیت آپ کے لیے کچھ مضر نہیں، کیونکہ اگر ہوا نہ ہو، تقاضا نہ ہو تو روکیں گے کیا آپ بتائیے کہ اگر آپ منع کر دیں مجھے کہ آپ مولانا صاحب میں آپ کی آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ چشمہ اس وقت نہ لگائیے، تو آپ کا جملہ صحیح ہے نہیں، کیونکہ میں نے آپ بتائیے کہ اگر آپ منع کر دیں مجھے کہ آپ مولانا صاحب میں آپ کی آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ چشمہ اس وقت نہ لگائیے، تو آپ کا جملہ صحیح ہے نہیں، کیونکہ میں نے لگایا ہوا ہے. جب چشمہ لگا ہے ڈرنا، آپ کہیں گے نہ لگائیے. ہر نہیں اپنی منہی عنہ کے ثبوت کو چاہتی ہے، ہر منع کرنا اس ممنوع چیز کا وجود چاہتا ہے، ہر چیز کا منع کرنا اس ممنوع چیز کا وجود چاہتا ہے. تو اس وقت اگر آپ لوگ کہیں کہ آپ چشمہ نہ لگائیے، ہم بڑا ڈائریکٹ آپ کی آنکھوں کو دیکھنا چاہتے ہیں بغیر واسطے عینک. لیجیے آپ کی خاطر سے میں نے اتار دیجیے. اچھا اب میں نے نہیں لگایا ہوا ہے، چشمہ نہیں ہے نا. اب اگر کوئی کہے صاحب آپ اپنا چشمہ اتار دیجیے، چشمہ نہ لگائیے، اور چشمہ نہیں لگا ہے، تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہا النفس عن الہوا، جو اپنے نفس کی بری خواہشوں کو روکتے ہیں. تو معلوم ہے بری خواہش کا وجود ضروری ہے، کیونکہ بری خواہش سے منع فرما رہا ہے تو ممنوع چیز کا وجود ضروری ہے. اس لیے بری خواہشوں سے گھبرایا مت کرو میرے پیارے دوستوں اور صادقان کرام. 1 کروڑ تقاضا برائی آنے دو بس تم اس پر عمل نہ کرو. اور جتنی بری خواہشوں کی بھرمار ہوگی اتنے ہی روکنے کے انوار ہوں گے. جتنی بری خواہشوں کی بھرمار ہوگی اتنے ہی روکنے کے انوار ہوں گے، کیونکہ روکنے سے جھٹکا لگے گا اور پانی میں جھٹکا دے کر بجلی پیدا کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جھٹکا دے کر تجلی دینا چاہتے ہیں. میرے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری طاقت نہیں، میں کتاب نہیں دیکھتا، طاقت ہی نہیں. مانگ کے بیٹھتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی مدد کر دیجیے. اب نیا ہر پیر ہر جمعہ کہاں سے اتنی کتاب مضمون لاؤں؟ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر پیر جمعے کو مضمون بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج قافلے جنت کی میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ جنت کے قافلے کون ہیں. نمبر 1 جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو. مگر خوف کتنا ہو؟ اللہ میں یسلو کا من خشیت کا، اے خدا اپنی خشیت سے اتنا ہم کو خوف دے دیجئے. ما تحول بہ بینی و بین معاصیک، جو میرے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان میں دیوار بن جائے، رکاوٹ بن جائے. اتنا خوف مقصود نہیں ہے کہ کانپتے رہیں، دکان نہ جائیں، بیوی بچوں کو بھول جائیں، بیمار پڑ جائیں. میں نے وعدہ کیا تھا کہ خوف اور خشیت میں کیا فرق ہے، کیونکہ قرآن پاک میں دونوں لفظ آئے یا نہیں؟ اب بتاؤ میں کہاں چلا گیا تھا کہ کون واپس لایا مجھ کو؟ یہ وہ ذات ہے جو نظر سے دور پوشیدہ ہے، مگر ان کا کار اور ان کی اس سرکار کا تصرف جاری ہے. عالم غیب سے تصرف جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے اس مقام پر واپس لایا. کسی نے یاد بھی نہیں دلایا کہ خوف میں اور خشیت میں کیا فرق ہے، حالانکہ دونوں کا ترجمہ ڈر کیا جاتا ہے. خوف مانے بھی ڈر، خشیت مانے بھی ڈر. انما یخشی اللہ، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں، اللہ کے وہ بندے جو علماء ہیں. لہذا جو عالم نہ ڈرے وہ عالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں میں سے وہ جو علماء ہیں وہی ڈرتے ہیں اللہ سے. لہذا تم عالم ہو کر کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ یہ دلیل ہے کہ تم عالم نہیں ہو. اگر کسی آگ میں ٹھنڈک کا اثر آ جائے تو آگ نہیں ہے، آگ کے لیے گرمی لازم ہے.
اور عالم کے لیے خشیت لازم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو عالم ہے اس کے لیے خشیت لازم. اور تم ایسی آگ ہو جس میں حرارت نہیں ہے. یہ کیسی آگ ہو گئی؟ تو خوف و خشیت کا فرق علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الرحمانی میں لکھتے ہیں کہ خوف و خشیت کا عام مفہوم تو یہ ڈر، مگر دونوں کو ڈرنے میں فرق ہے. خوف کہتے ہیں اس ڈر کو جس میں عظمت ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں یاد رکھنا، عظمت ہے مگر کبھی بلا عظمت کی بھی خوف ہوتا ہے. جیسے تھانے دار کا ڈر، پولیس کا ڈر عظمت نہیں ہے مگر ڈر ہے کہ بھائی ڈنڈا لے کر آ رہا ہے، ہتھکڑی بھی ہاتھ میں. اور ایک اور مثال سنیے جو اس سے زیادہ قریب الفہم ہے، آسان تر ہے کہ سانپ نکلا. ڈر ہے کہ نہیں خوف؟ مگر آپ کے دل میں اس کی عظمت ہے. اگر عظمت ہوتی تو جوتے سے پٹائی کیوں کر رہے ہیں، ڈنڈے کیوں لگا رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ خوف کا استعمال عظمت پر بھی ہوتا ہے اور بغیر عظمت بھی ہوتا ہے. فرق آ گیا نا. لیکن خشیت کا استعمال ہمیشہ وہیں ہوگا جہاں عظمت لازم ہو اس کے لیے. یہ کہہ نہیں کر سکتے کہ مجھے سانپ سے خشیت ہے، پولیس والوں سے خشیت ہے، بھیڑیا سے کتا پاگل ہو گیا اس سے خشیت ہو رہی ہے. یہاں خوف استعمال کرنا عربی لغت کے لحاظ سے جائز ہے، خشیت کا جائز نہیں. خشیت کا استعمال خاص ہے جہاں خوف کے ساتھ عظمت شامل ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہیں خوف مطلق استعمال فرمایا، کہیں اس خوف کی اور یہ بھی ہے قرآن پاک کے اصول بلاغت اور اصول تفسیر میں سے ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خشیت کا استعمال فرمایا کہ مجھ سے ڈرو مگر میری عظمت بھی ہو تمہارے دل میں. حقارت کے ساتھ مت ڈرو کہ میں جلاد ہوں، میری عظمت بھی تمہارے قلب میں ہونی چاہیے. لیکن جہاں خوف استعمال ہوا اور وہاں خشیت نہیں ہے مگر وہ لفظ مطلق قرآن پاک کا جہاں ایک جگہ قید آ جائے تو جہاں خوف بھی مقید ہے خشیت کے ساتھ. جہاں خوف ہے اور خشیت نہیں ہے وہاں خشیت خود بخود لازم ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ خشیت ضروری ہے کہ عظمت الہیہ بھی ہو. مخلوق کے لیے ضروری نہیں، مخلوق کے خوف کے لیے ضروری نہیں کہ عظمت بھی ہو. خوف اور خشیت کا فرق سمجھ لیا آپ لوگوں؟ تو قافلے جنت کے لیے یہ دو علامت یاد رکھیے. جو اپنے نفس کی بری خواہشوں کو توڑنے کی نقطۂ آغاز اور 0 پوائنٹ شروع کر دے تو سمجھ لو آج یہ قافلے جنت میں داخل ہو گیا. جو اپنی بری خواہشوں کو اللہ کے خوف سے توڑنا شروع کر دے، ونہى النفس عن الهوى شروع کر دے تو سمجھ لو فإن الجنة هي المأوى. اعلان قرآن ہے، فرمان الہی ہے کہ یہ جنت کا قافلہ ہے، اس کا ٹھکانہ جنت میں ہے. اور علامت یہی ہے کہ اس کے دل میں میرا خوف ہے اور میرے خوف سے گناہ کے تقاضوں کو توڑتا رہتا ہے اور روکتا رہتا ہے اپنے نفس کو برے تقاضوں سے. یہاں دو مسئلہ ہوا کہ اللہ کے خوف سے توڑو، مخلوق کا خوف نہ ہو. کیا مطلب کہ شیخ دیکھ رہا ہے یا ابا کھڑے ہیں تو نظر بچا دیا، اور جب دیکھا مرشد نہیں ہے، ابا نہیں ہے، تو یہ معلوم ہوا اس کا نظر بچانا ابا کے خوف سے تھا، مرشد کے خوف سے تھا، یا کمیٹی والوں سے ڈر رہا تھا. وہ امام دیکھا کہ جنرل سیکریٹری مسجد کے موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے لیے یہ قید لگا دی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. جو اپنے رب کو حساب دینے سے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو آسمان سے، میری نظر کہاں جا رہی ہے اور میری نظر پہ ان کی نظر پڑ رہی ہے بلکہ جمی ہوئی ہے، میری نظر پہ ان کی نظر پاسبا رہی. میرا شیخ ہے، میری نظر پہ ان کی نظر پاسبا رہی. افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم، افسوس اس احساس سے کیوں بے خبر تھے ہم. تو اللہ کا خوف ہو اور خدا کے خوف سے خلوت و جلوت میں، تنہائی میں، مجمع میں، اکیلے میں، دکیلے پکیلے میں اور چکیلے پچکیلے میں، ہر جگہ ہم اللہ کو ناراض کرنے سے ڈر رہے ہیں. شیطان کہے گا یہاں تو کوئی نہیں، شیطان سے کہو اللہ تو ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ، میرے ساتھ ہیں. اور وہ جب ساتھ ہیں تو نابینا نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں.
جب وہ ہوا معکم میں خود ثبوت موجود ہے کہ جب ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اے جانو کیا ہم نابینا ہیں؟ تم کو دیکھتے نہیں ہیں؟ تو گناہوں کے اللہ کی مرضی کے خلاف خواہشات کو توڑنا، اسی کا نام سلوک ہے، اسی کا نام بندگی ہے، اسی کا نام عشق الہی ہے، اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام احسان ہے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ اگر یہ جذبہ نہیں ہے گناہ کے تقاضوں کو توڑنے کا تو اللہ والوں سے جڑو، اپنے دیسی عام میں پیمن لاؤ چوسے کا، پھر نامناسب چوسنے سے بچ جاؤ گے۔ یہ تربیت ہو، اس اللہ والے کا احسان آپ میں انشاءاللہ منتقل ہو جائے گا۔ ایمان و یقین کی گرمیاں آ جائیں گی دل میں، مخنثیت رجالیت سے تبدیل ہو جائے گی۔ یہ اللہ والوں کی صحبت ایسا قوی معجون ہے کہ دنیا میں کسی دواخانے سے نہیں پاؤ گے۔ کونوا مع صادقین، کہ میرے عاشقوں میں رہو تو تمہارے اندر فاسقی کا ذوق تبدیل ہو کر ذوق عاشقی نصیب ہو جائے گی اور تمہاری قسمت بدل جائے گی، تم قافلے جنت والا عمل شروع کر دو گے۔ تو جنت کا ٹھکانہ جن کا ہے ان کے لیے دو عمل، اور اس کے لیے بتا دیا کہ اہل اللہ کی صحبت، اور جب یہاں آئیے گلشن اقبال میں تو دو نیت کر لو کہ دین کی باتیں بھی سنیں گے مگر مجھے ایک اللہ والوں کے غلام کی صحبت بھی مل جائے گی۔ دونوں نیت کرو۔ آپ بتاؤ اتنی دیر تک آپ بیٹھے ہیں، آپ کو صحبت نہیں حاصل ہے؟ اور کتنے اللہ والے یہاں ہیں سب؟ مولانا رومی فرماتے ہیں ایک چراغ کے بجائے اگر 20 چراغ جل رہا ہو، اگرچہ تھوڑا تھوڑا صحیح، 40 پاور کا بلب، مگر 10 چراغ ہیں تو بتاؤ 20 چراغ ہیں تو 400 ہو گئے 10 سے، اور 20 سے 800 ہو گئے کہ نہیں؟ 800 کی طاقت بڑھ گئی۔ تو یہ نہ سوچو کہ یہ معمولی لوگ ہیں، یہ آپ کو ہم کو خود فائدہ ہوتا ہے۔ علامہ آلوسی نے فرمایا کہ کعبے پر اللہ کی تجلیات کی بارش ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کی برکت سے۔ لیکن ایک بات اور بیان کی جو آپ کہیں نہ سنیں گے کہ کعبے کے اندر جتنے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں ان کا نور بھی کعبے کا نور اور اللہ کے عاشقوں کا نور، حاجیوں کا، سب فضا میں جگمگ جگمگ ہے۔ کعبے میں قدم رکھتے ہی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اتنے بندے جو اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، کیا ان کا چراغ ان کے اندر کوئی کسی درجے کا نور نہیں ہے؟ یہ اتنا بڑا مجمع جو ہے ان کا خود نور ہوتا ہے، اور انہی کی برکت سے مضامین کی مجھے آمد ملتی ہے۔ جیسے مہمان ہوتے ہیں ویسا ڈش آتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے یہاں بادشاہ مہمان ہو تو کھانا کیا پکاؤ گے؟ کچھ اہتمام کرو گے؟ تو اس میں جتنے احباب آتے ہیں ہر ایک کی قسمت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ جس کو جس درجے کا ولی اللہ بنانا چاہتا ہے، علم الہی میں آپ لوگ جو بڑے بڑے اللہ بننے ان کی خاطر سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی غذائے روحانی بھیج رہا ہے۔ آپ کے دسترخوان پر جیسے عظیم شخصیتیں ہوں گی ویسے ہی عظیم ڈش ہوگا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ کے دسترخوان ہے یہ، جیسے جیسے لوگ آئے ہیں، جس کے دل میں جو تڑپ اور پیاس ہے، جس درجے میں اللہ تعالیٰ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے اسی درجے کی تربیت کے لیے غذائے روحانی کا ڈش اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ اور جو میں گزارش کر رہا ہوں اس پر اگر عمل کر لیا جائے تو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچ کر انشاءاللہ اللہ کے پاس جانا ہوگا، باقاعدہ روحانی بیوٹی پارلر کے ساتھ۔ کوشش کرو، اور بہت آسان راستہ ہے۔ جتنی محنت جتنی پریشانی گناہوں میں ہے، گناہ سے بچنے میں بہت آرام ہے، کام نہیں کرنا ہے بس۔ گناہ کام ہے یا نہیں بتاؤ؟ کام کرنا آسان ہے یا کام نہ کرنا؟ لیکن پتہ نہیں چلتا پہلے۔ جن لوگوں نے گناہ چھوڑ دیا ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم آگ میں جل رہے تھے،
اور جب سے گناہ چھوڑ دیا تو ایسا لگتا ہے کہ ٹھنڈے پانی میں میری روح رہتی ہے، کیونکہ ہر گناہ کا تعلق اللہ کے غضب سے ہے، اور اللہ کے غضب میں ٹھنڈک نہیں ہے۔ دوزخ بھی اللہ کے غضب کا مظہر ہے، مظاہر، ظہور کی جگہ ہے، اللہ کے غصے کی ظہور کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو مظاہر اور مظہر، تجلیات رحمت، تجلیات کرم، تجلیات قرب، اولیاء صدیقین کا مظہر بنا دے اللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب دیکھو بھائی، قربانی کا زمان تو یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کسی کو اختلاف تو نہیں ہے؟ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کے نزدیک گناہ جائز تو نہیں بھائی؟ سارے امام ہیں نا بھائی، ممکن ہے یہاں کوئی شافعی، مالکی، حنبلی بیٹھا ہو، میں تو حنفی ہونے کی حیثیت سے اعلان کر رہا ہوں کہ جانور کی قربانی جس طرح واجب ہے، گناہوں کا چھوڑنا واجب، کی گناہوں کے تقاضوں کی قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اور جانور کی قربانی سے واجب ادا ہو جائے گا، لیکن گناہوں کی قربانی سے، گناہوں کے تقاضوں کی قربانی سے آپ کا کیا مقام ہوگا کہ آپ ولی اللہ ہو جائیں گے۔ جانور کی قربانی نہ کرنے سے سزا ملے گی، اور گناہوں کی قربانی کرنے سے ولی اللہ ہو جاؤ گے۔ تو سزا سے بچنا بھی ضروری ہے اور ولی اللہ بننا بھی ضروری ہے، دونوں نے جس لے لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔